پاکستان کے ایران میں سفیر محمد مدثر ٹیپو ایران پہنچ گئے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق مدثر ٹیپو 17 جنوری کو ایران سے واپس اسلام آباد پہنچے تھے۔ ایران کے پاکستان میں سفیر رضا امیری مقدم آج رات پاکستان پہنچیں گے۔ سپریم کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو پی پی 32 گجرات سے الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی۔ نام اور انتخابی نشان بیلٹ پیپر میں شامل کرنے کا حکم۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، آرو کا کام الیکشن میں سہولت پیدا کرنا ہے، رکاوٹ ڈالنا نہیں۔ بدقسمتی سے ایک ہی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، آپ پلاٹ کی ملکیت سے انکار کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ وکیل نے کہا، حیرت انگیز طور پر ایک ہی وقت میں پرویز الہی، مونس اور کیسرا الہی کی غیر ظاہر شدہ جائیداد نکل آئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، آپ تو خوش قسمت ہیں کہ اچانک آپ کے اضافی جائیداد نکل آئی۔ آپ یہ اضافی جائیداد کسی فلاحی ادارے کو دے دیں۔ پرویز الہی کے وکیل نے کہا، میں تو کہتا ہوں حکومت کو اس جائیداد پر اعتراض ہے تو خود رکھ لے۔ پرویز الہی نے دیگر حلقوں سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں واپس لے لیں۔ مفرور کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما عمر اسلم کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل کا فیصلہ سنا دیا۔ عمر اسلم کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا، کہاں لکھا ہے کہ مفرور الیکشن نہیں لڑ سکتا؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، احتساب عوام کو کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے نہیں۔ درخواست گزار کی اہمیت نہیں، عوام کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات میں مفرور ہونے پر عمر اسلم کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں، الیکشن کمیشن اب کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ بہت سارے پی ٹی آئی رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی بحال ہو جائیں گے۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ آرو کے سامنے ضرور پیش ہوں۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے طاہر صادق کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف پٹیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت وکلا صفائی کو پیش ہونے کے لیے 2 بار کی مہلت ختم ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جج نے معاون وکیل سے پوچھا، ملزمان کے سینئر وکلا کہاں ہیں؟ آپ 3 بار پہلے بھی التوا لے چکے ہیں، کوئی ایک وکیل تو آج حاضر ہوتا۔ بطور جج میں صبح 9 بجے سے بیٹھا ہوں، اب بہت ہو گیا۔ ملزمان نے فیملی سے ملاقات اور وکلا سے مشاورت کے لیے وقت مانگا، عدالت نے دیا۔ وکلا نے جرح کے لیے التوا مانگا، عدالت نے وہ بھی دیا۔ اب آپ ایک لمبی تاریخ لینا چاہتے ہیں، کس بنیاد پر دیں؟ معاون وکیل نے کہا، ایسا نہیں کہ ہم جان بوجھ کر التوا مانگ رہے ہیں، سکندر ذوالقرنین کے دانت کی سرجری ہے، ہمیں ابھی تک جرح کی کاپیاں فراہم نہیں کی گئیں۔ پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نے کہا، وکلا صفائی جرح کرنے سے کتراتے اور تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا ملتان میں سیاسی پاور شو، بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ سابق صدر آصف زرداری پنجاب سے آزاد ارکان کی حمایت کے لیے سرگرم، پارٹی رہنماؤں کو رابطوں کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے، مخدوم احمد محمود کو جنوبی پنجاب میں آزاد ارکان سے رابطے میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے لاڑکانہ سے پی ٹی آئی کو سرپرائز دے دیا۔ بلاول بھٹو سے تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ ابرو کی لاہور میں اہم ملاقات۔ این 194 پر ابرو برادری کی جانب سے چیئرمین پی پی کے حق میں دستبرداری کا اعلان۔ بلاول بھٹو اتوار کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نیر حسین بخاری کہتے ہیں، بی بی کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت کا لیاقت باغ میں یہ پہلا جلسہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کا برے بالا میں جلسہ، قائد نون لیگ نواز شریف اور مریم نواز خطاب کریں گے۔ نواز شریف کل مسلم لیگ نون کا منشور عوام کے سامنے رکھیں گے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے مرکزی قیادت کو دعوت نامے بھجوا دی گئے۔ جماعت اسلامی آج حیدرآباد میں جلسہ کرے گی۔ ایم کیو ایم کا نواب شاہ میں جلسہ ہوگا، خالد مقبول صدیقی خطاب کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے آروز اور ڈی آروز کو مجسٹریٹ کے اختیارات سونپ دیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق افسران ان اختیارات کو 8 فروری کو انتخابات کے نتائج کے اعلان تک استعمال کر سکیں گے۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن نے 24 امیدواروں اور لوکل گورنمنٹ کے چیئرمین اور ڈسٹرکٹ چیئرمینوں کو جرمانے کر دیے۔ امیدواروں نے جرمانہ سرکاری خزانے میں جمع کرا دیا۔
free and independent media are vital institutions that undergird healthy democracies. We believe journalists play a critical role in covering fair and transparent elections. Any report that may be out there of restrictions on freedom of expression, freedom of association, and the press, Pakistani authorities' self-stated goal of a fully fair and transparent election. پاکستان کے رہنماؤں کا انتخاب پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. امریکہ کی دلچسپی جمہوری عمل میں ہے. نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتے ہیں پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی اور دیگر رپورٹس پر تشویش ہے. اظہار رائے کی بندش پاکستانی حکومت کی اپنی ہی پالیسی کے خلاف ہے. ایران خطے میں جارحانہ اقدامات کر رہا ہے. خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش ہے.